بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت انفو میں آج ہم آپ کو ایک گلاس دودھ اور 70 اصحاب صفہ کا حال بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کے سبب کبھی میں زمین پر پیڑ کے بل لیٹ جاتا تو کبھی پیڑ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور میں لوگوں کی عام گزرگاہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ مقصد یہ تھا کہ اسی بہانے وہ میرے حال زار کو محسوس کر کے مجھے کھانا کھلا دیں گے، مگر ایسا نہ ہوا اور وہ میرے پاس سے گزر گئے۔ پھر میرے پاس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی چند آیتیں سنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہاں بھی مقصد یہی تھا کہ وہ مجھے کھانا کھلا دے، مگر میری آرزو پوری نہ ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے پاس سے گزر گئے۔ اتنے میں میرے پاس سے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا۔ آپ نے میری دلی خواہش اور چہرے کی حالت کو جان لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے اور مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دی۔ میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ پایا تو فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے جواب دیا، فلاں نے بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ یہ اہل صفہ اہل اسلام کے مہمان تھے جو اپنے اور اہل عیال، مال اور غلام سے دور تھے۔ وہ کسی کے ہاں جاتے نہیں تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے اصحاب صفہ کو بلا لیا ہے۔ اتنے تھوڑے سے دودھ میں سب کا کیا بنے گا؟ اگر یہ دودھ مجھے دے دیا جاتا اور میں اسے پی لیتا تو کچھ جان میں جان آ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان سب کو بلانے کا حکم دیا ہے۔ جب سب لوگ پیئیں گے تو مجھے غالب گمان ہے کہ یہ دودھ تو مجھ تک پہنچے گا بھی نہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس لیے میں گیا اور اہل صفہ کے تمام افراد کو بلا کر لے آیا۔ وہ سب آئے اور اجازت طلب کر کے گھر کے اندر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دودھ ان سب کو پلاؤ۔ میں نے پیالہ پکڑا اور ایک آدمی کو دے دیا۔ اس نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور پیالہ مجھے واپس کر دیا۔ پھر میں نے دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، اور اس طرح باری باری سب کو پلاتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچا۔ سارے اصحاب صفہ اس دودھ کو پی کر شکم سیر ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا اور کہا، اے ابو ہریرہ، اب ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں، اب تم بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو۔
میں بیٹھ گیا اور شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے کہ اور پیو، اور میں دودھ پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے انکار کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب مجھے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیالہ مجھے دو۔ میں نے وہ پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر اس بچے ہوئے دودھ کو نوش فرما لیا۔ عزیز ساتھیو، سیرت انفو میں آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔